بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو ایک خوشخبری عطا فرمائی اور اس بشارت کی پھر خصوصیات کو بھی بیان کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 کے ضمن میں ہم ان باتوں کو جانتے ہیں۔ پہلے آیت کا رواں اردو تفسیری ترجمہ ملاحظہ ہو۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب قالت الملائکہ فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم۔ وَإِذْ قالت الملائکہ یا مریم remember when they said O مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرکی آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ اس کے کلمے کی۔ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ بے شک اللہ آپ کو اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ gives you the glad tidings of word from him۔ اسمہ جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ His name will be the Masih, Jesus, the son of Maryam. اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة۔ وجیحاً وہ خوبصورت اور معزز عزت والے ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ held in honor in this world and in the hereafter۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور وہ اللہ رب العالمین کے مقربین میں سے ہوں گے، قرب والوں میں سے ہوں گے۔ and will be one of those who are near to Allah۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت عطا فرمائی۔ ان الفاظ کے ساتھ یبشرو کا آپ کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز جو اس آیت میں بیان کی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات ہیں، ان کی خوبیاں ہیں، ان کی کوالٹیز ہیں کہ وہ اللہ کا کلمہ ہوں گے، اور پھر وہ وجیحاً وہ خوبصورت، معزز، آنریبل ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر تیسری چیز یہ بیان کی کہ فرشتے جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ سے بھی کلام کریں گے، ظاہر ہے وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، اور آپ کی والدہ سے بھی ہم کلام ہوں گے۔ نبی ہوں تو فرشتے ہم کلام ہوں تو وحی عطا کرتے ہیں، اور اگر نبی رسول کوئی نہ ہو تو پھر اللہ کی جانب سے الہام کی صورت میں فرشتوں کا کلام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی اس آیت میں کہ تیسری چیز یہ ہے کہ فرشتوں کا کلام کرنا، فرشتوں کی باتیں کرنا، اور چوتھی بات یہ کہ قرآن حکیم نے جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کا ذکر ماں کی نسبت سے کیا۔ آپ دیکھیں اس آیت میں بھی اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ ان کا اسم مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اب ایک تو یہ ابن اللہ
کی نفی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی نسبت کا ذکر کرنا اس بات کی تردید ہے کہ وہ ابن اللہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ اس میں ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا۔ جس وقت رسول اللہ علیہ السلام سے اس چیز کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تو آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا تھا، عیسیٰ تو پھر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین کا شریک ہونے کی بھی برات ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، تو اس چیز کی بھی نفی ہے۔ پانچویں چیز جو اس آیت سے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اب کلمہ کہنے کی ایک حکمت مفسرین نے جو بیان کی اور تفسیر تبصرہ میں بھی اس کو رقم کیا گیا کہ آپ کی غیر معمولی پیدائش کی وجہ سے آپ کو کلمہ کہا گیا، یعنی جو عام روٹین ہے پیدائش کی بچوں کی اس سے ہٹ کر کے آپ کی ولادت ہوئی، اس لیے آپ کو کلمہ کہا گیا۔ اور دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کی والدہ کو اللہ رب العالمین نے کلام کے ذریعے آپ کی بشارت دی، اس لیے آپ کو کلمہ کہا گیا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جس وقت مانوی حیرت فہم میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے، تو پھر الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ چھٹی بات اس آیت میں وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا۔ مسیح کا مطلب مبارک ہونا ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کا لقب بھی ہوتا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنے کی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے، مسیح مس سے ہو اگر تو وہ جس وقت بیماروں کے جسموں پر ہاتھ لگاتے اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ اور ساتویں بات اس آیت میں وہ یہ کہ وجیح کا مطلب ہوتا ہے، جو کہا عیسیٰ علیہ السلام کو وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ خوبصورت ہوں گے، وہ معزز ہوں گے۔ تو دنیا میں وجیح ہونے کا مطلب یہ ہے خوبصورتی، سیرت کی بھی اور صورت کی بھی، اور آخرت میں وجیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شفاعت فرمائیں گے۔ اور پھر آخری خوبی جو آپ کی اس آیت میں بیان کی، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ اس آیہ مقدسہ سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بغیر باپ کے عام طور پر ولادت نہیں ہوتی، لیکن اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اس دنیا میں لے آتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے جتنی خوبیاں عطا فرما دے۔ اور تیسری چیز، جس وقت اللہ کسی کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے تو اس کو کوئی رب سے دور نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ دور کر دے اس کو کوئی قریب نہیں کر سکتا۔ منشا ہو مرضی اسی کی چلتی ہے، ہم اسی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ اپنے مقرب بندوں کا وسیلہ ہمیں بھی اپنا قرب نصیب فرما۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔